चलेंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। रिश्तों में बंधे हुए हैं, माँ बाप का, भाई का, बहन का, बेटे का, और हम सब सुनते हैं मियाँ मोहम्मद साहब के कलाम को। मियाँ मोहम्मद साहब कहते हैं कि पाई पाइयां दे दर्द वंडांदे, पाई पाइयां दियां बावां, बाप सिरां दे ताज मोहम्मद, मावां ठंडियां छावां। कहने को ये बहुत गहरी बात है। आज भी हमारे सामने भाई जो हैं वो भाइयों के लिए अपना सब कुछ पेश करते हैं। माँ के पैरों तले जन्नत है। अल्लाह ताला अपने प्यार को इंसान से माँ के प्यार से तशबीह देता है। अल्लाह कहता है मैं 70 माँ जितना प्यार करता हूँ। लेकिन ये वतन भी तो हमारी माँ है ना, ये रियासत हमारी माँ है। जब माँ से मोहब्बत का एहसास जाता रहे तो फिर यही कुछ होता है जो आज 74 साल बाद जिस दौराहे पे हम खड़े हैं। गुजारिश ये है कि आज अखबारों में नहीं पढ़ते कि सगे भाई ने जायदाद हथियाने के लिए सगे भाई का खून कर दिया, बाप से तल कलामी हुई, बाप को कत्ल कर दिया, माँ को घर से निकाल दिया धक्के देके। यही वो एहसास है जो आजकल हम देखते हैं। मैं हकाइक पे आऊँगा, लेकिन कल मैंने एक शख्स को दोबारा कहा कि ये इदारों ने जो है वो मेरे खिलाफ साजिश की, मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश की। ये राग वो मतवातर अलापता जा रहा है। मैं एक कारकुन हूँ और हमेशा मुझे एक सियासी कारकुन, उससे पहले मैं पाकिस्तानियत है तो फिर सियासत भी है, और फिर मैं सियासी कारकुन कहलाने में भी फ़ख्र महसूस करूंगा। लेकिन पहले मेरा रिश्ता मेरे मुल्क पाकिस्तान से। आज मैं अवाम से सवाल करना चाहता हूं। जब ये शख्स जिसका नाम इमरान नियाज़ी है कहता है कि इदारों ने मेरे खिलाफ साजिश की, जब ये कहता है कि खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता एटमी ताकत बर्बाद हो जाएगी, फौज टूट फूट का शिकार हो जाएगी, और ये इन्होंने मेरे खिलाफ साजिश की है, तो मैं आज आवाम से पूछता हूँ, वो जो हमारे बहादुर सपूत सियाचिन पर आज भी यख बस्ता मौसम में अपने मुल्क को कौम के लिए ड्यूटी अंजाम देते हैं, सरहदों पे शहीद होने वाली माओं रोज़ अपने नाश्ते की मेज़ पर अपने प्यारों की, शहीदों की, चाहे वो फौज का शहीद है, पुलिस का शहीद है, रेंजर का शहीद है, उनको रोज़ देखकर वो माएँ बेटियां रोज़ जीती हैं, रोज़ मरती हैं। तो आज कौम ये फैसला कर ले कि क्या उन शहीदों का लहू इतना सस्ता है कि ये तमाशबीनी जो कई महीनों से चल रही है, इदारों के खिलाफ जो जहर उगला जा रहा है, बैरूनी साजिश की जो कहानी घड़ी जा रही है, क्या उन माओं के, शहीदों की माओं के जज्बात इतने सस्ते हो गए कि इस झूठे शख्स के बोझ तले वो दब जाएं? ऐसे मामला कैसे चलेगा? आपको याद होगा कि यही कहता था कि जी इतने हल्के खोल दो, 4 हल्के खोल दो। वो जमाली साहब उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से 4 हल्के खुल गए, फैसला सामने आ गया कि कोई धांधली नहीं हुई। इसने कहा मैं नहीं मानता। आज जब हम बैठे हैं आपसे बात कर रहे हैं
کہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کی آپ اپنا جو ہے وہ کمیشن بنا دیں. اور بھئی سپریم کورٹ نے تو کہا تھا کہ جی فلاں فلاں ایجنسی جو ہے تحقیقات کرے. آپ نے بھرے جلسے میں کہا کہ یہ تو سرکاری نوکر ہیں. بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ایک آدمی 4 سال میں قوم سے کیا ہوا کوئی ایک وعدہ پورا نہیں کر سکا. میں بات اپنی دوسری طرف شروع کرنے سے پہلے میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں نا، حمزہ شہباز نے بطور وزیر اعلیٰ ہمیشہ اس کرسی میں بیٹھنا ہے، لیکن اس ملک نے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بنا ہے، اس نے قائم و دائم رہنا ہے انشاءاللہ. قوم کے پاس 2 راستے ہیں. ایک سچائی کا راستہ ہے جو قائد اعظم کے اپنائے ہوئے اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے ترقی کی راہ پر گامزن کرنے والا ہے، یا پھر ایک سازش انتشار کا راستہ ہے. تو میں بطور پاکستانی قوم کو اور اپنے آپ کو میڈیا کی وساطت سے اس جھوٹے شخص کے جس نے پاکستانی قوم کے بچوں کے خوابوں کو چکنا چور کیا، 1 کروڑ نوکریوں کا جھوٹا وعدہ کر کر مزدوروں سے مذاق کیا، گھناؤنا 50 لاکھ گھروں کا جھوٹا وعدہ کر کے، نئے پاکستان نے ایسے جنم لینا تھا. جب 2018 کی حکومت ختم ہوئی تو آپ کا جی ڈی پی جو گروتھ ریٹ تھا وہ 5.8% تھا پرانے پاکستان میں، اور نیا پاکستان جب آیا تو -0.0 چلا گیا. اسی نئے بوڑھی ماؤں، بچوں، بیٹیوں کو چینی اور آٹے کے لیے لائنوں میں لگنا پڑا. قوم اس کی باتوں کو دھیان سے سنا کرے. کون کہتا تھا لانگ مارچ سے پہلے کہ یہ خونی مارچ ہوگا، اور کیا ہوا؟ قوم نے دیکھا نہیں کہ اپنا کس طرح ڈی چوک پر جانے کے لیے دھاوا بولا گیا، گرین بیلٹس پر آگ لگائی گئی. خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر، گلگت بلتستان کا چیف منسٹر، ہمارے آر پی اوز جو پولیس کے رکھوالے تھے جن کے پاس صرف ربر بلٹ تھی. بتا دوں قوم کو، ہم نے ایمونیشن واپس لے لیا تھا. یہ وزیر داخلہ بیٹھے، ہم نے ان کو ربر بلٹس دی تھی، لیکن ایریل فائرنگ چیف منسٹر اور گلگت بلتستان کے اور خیبر پختونخوا کے ہمارے پولیس والوں پر اوپن ایریل فائرنگ کر رہے تھے. یہ کون سی سیاسی لانگ مارچ تھی جو پاکستان کے دارالخلافہ میں بلٹس کے ساتھ، گنوں کے ساتھ، ڈنڈوں کے ساتھ، کرینوں کے ساتھ، بلڈوزر کے ساتھ جاری تھی. اور پھر قوم نے دیکھا کہ 25 لاکھ میں سے صرف 24,90,000 لوگ کم تھے اور موصوف خطاب کر رہے تھے، اور کہا تھا کہ میں تو یہاں پر بیٹھوں گا جب تک الیکشن کا بگل نہیں بجے گا. اور ایک ہی رات میں جو ہے وہ شوق اتر گیا اور بنی گالہ تشریف لے گئے. اسی طرح صوبے کی طرف آنے سے پہلے بتاتا چلوں، میں سیاسی کارکن ہوں. 1993 میں نے جیل کاٹی. 6 مہینے بعد جب عدالت میں پیش کیا گیا، انہوں نے کہا یہ تو 18 سال کا ہے، اس کے اوپر مقدمہ نہیں بنتا. جب کھیلنے کی عمر تھی 10 سال ایک عامر کے دور میں یرغمالی بنا رہا. باپ کینسر کے مرض میں مبتلا تھا، اس کی اپنا جو ہے تیمارداری کے لیے نہ جا سکا. دادا کو اکیلے لحد میں اپنے کندھوں پر اکیلے اتارا، کوئی دوسرا فیملی ممبر نہیں تھا. ابھی 22 مہینے جیل کاٹی اور عدالت کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے کہ کوئی کرپشن کے شواہد نہیں ملے. میں آپ کو اس لیے یہ باتیں نہیں بتا رہا کہ میں کوئی دودھ کا دھنا ہوں، میں بڑا گناہ گار ہوں، خطا خار ہوں، اللہ سے معافی مانگ کر اپنا دن شروع کرتا ہوں. لیکن جب مجھے یہ پتہ لگا کہ
آئی جی کو اور چیف سیکرٹری کو پیش کیا جائے حضور والا کی عدالت میں، اس کے بعد سوچا جائے گا کہ 12 کروڑ عوام کی قسمت کا جو فیصلہ ہے، جو مزدور، کلرک، بے روزگار، دہاڑی دار انتظار کر رہا تھا کہ وہ چھوٹا بچہ ہے 7 سال کا، اپنے باپ شہید کی میت سامنے پڑی ہوئی تھی، آنسو اس کے ٹپ ٹپ گرے تھے، میں نے آنسو اس کے صاف کیے، میں نا چوری آنکھ سے اس کو دیکھتا جا رہا تھا، اور اس کی جو سسکیوں کی جو آواز تھی نا، وہ جب میرے کانوں میں پڑتی تھی تو میرے کانوں سے میرا کلیجہ میرا چیرا جاتا تھا کہ اس کو تو اپنے باپ کی میت نظر آ رہی ہے، اس کو پہاڑ جیسی زندگی جس میں ہر لمحہ، ہر پل، ہر سانس یتیمی جو ہے اس کو احساس دلائے گی کہ تمہارا باپ سر پہ نہیں ہے۔ جب وہ پہلی جماعت میں، 5ویں جماعت میں پہلی پوزیشن حاصل کرے گا تو باپ اس کو نہیں کہہ سکے گا کہ بیٹا شاباش، آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ ان یتیموں سے پوچھو جا کے پرویز لائی، جن کی یتیمی کا تم نے مذاق اڑایا، اسی شام جب اس بیوہ کے، اس بچے کے آنسو سوکھے نہیں تھے، تم نے کہا یہ کون سا شہید ہے؟ کیا تمہارا دل نہیں ہلا؟ کیا تمہارے بچے نہیں ہیں؟ اللہ تمہارے بچوں کو بھی سلامت رکھے۔ لیکن اس وقت حمزہ شہباز نے فیصلہ کیا کہ اگر یہ ڈپٹی اسپیکر کا واقعہ اور اس کمال کانسٹیبل شہید کا واقعہ قیامت والے دن اللہ نے تم سے پوچھ لیا حمزہ شہباز، تو کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو کہ ان درندوں کے آگے اپنے آئی جی کو پیش کر دو کہ ان سے معافی مانگو، اس لیے کہ تمہارے سامنے کمال کانسٹیبل شہید اللہ کو پیارا ہو گیا اور تم اس کے بچے کو انصاف نہ دلا سکے اور الٹی معافی مانگ رہے ہو؟ یہ وہ حالات و واقعات ہیں جو مجھے چیف منسٹر کی آنکھ سے دیکھنے سے پہلے ایک انسان کی آنکھ سے دیکھنے پر مجبور کرتے ہیں